مجھے دین اسلام سے پیار ہے، مجھے دین اسلام سے پیار ہے، مجھے دین اسلام سے پیار ہے، مجھے دین اسلام سے پیار ہے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم علمه الكتاب صدق الله العظيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيد المرسلين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج درس صحاح ستہ میں بخاری شریف کی کتاب العلم کا 18واں باب ہے اور حدیث نمبر ہے 75۔ باب کا نام ہے باب قول النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہم علمہ الکتاب، کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان یا اللہ اس کو قرآن کتاب کا علم سکھا۔ راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرے لیے دعا فرمائی، میرے لیے دعا فرمائی، اور دعا میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم علمہ الکتاب، یا اللہ اس کو کتاب کا علم سکھا۔ پہلا لفظ اس میں یہ فرمایا کہ ضمنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے اپنے سینے سے لگایا۔ اس حدیث کی ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو یہ اعزاز کیوں عطا فرمایا۔ پہلے میں یہ عرض کرتا چلوں، یہ بخاری شریف میں حدیث 3 مقامات پر اور ہے، تینوں کے لفظ میں سنا دیتا ہوں، پھر اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ یہاں ہے بخاری شریف میں حدیث نمبر 75 پر اللہم علمہ الکتاب، یا اللہ اس کو کتاب کا علم سکھا۔ اس کے بعد 143 نمبر حدیث میں یہ ارشاد ہے اللہم فقہہ فی الدین، یا اللہ اس کو دین کا فقیہ بنا دے۔ پھر اس کے بعد حدیث نمبر ہے 3756، اس میں فرمایا اللہم علمہ الحکمہ، یا اللہ عبداللہ ابن عباس کو حکمت عطا فرما۔ اور پھر کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ میں حدیث نمبر ہے 7270، اس میں بھی اللہم علمہ الکتاب کے لفظ موجود ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا دی۔ کیوں دعا دی؟ اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے جب آپ سحری کے وقت اٹھتے اور آپ نے قضاء حاجت کے لیے جانا ہوتا تو آپ کے لیے پانی کا اہتمام فرماتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو دعا عطا فرمائی اور اپنے سینے سے بھی لگایا۔ بزرگوں کی خدمت یہ باعث شفقت ہے اور دعا لینے کا یہ ذریعہ ہے، دعا لینے کا ذریعہ۔ 2 بڑے مشہور واقعات آتے ہیں، ایک نماز کتاب الصلاۃ میں ہم ذکر کریں گے، اس میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ طریقہ کار عبداللہ ابن عباس کے ساتھ نظر آئے گا کہ نماز تہجد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک کے ساتھ پڑھی، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو اپنے بائیں جانب کھڑے دیکھا، بائیں طرف، تو سر سے گھما کے دائیں طرف لے آئے نماز میں۔ جب سلام پھیری
اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہوئے، 2 رکعتوں کے بعد تیسری میں کھڑے ہوئے نئے سلام کے ساتھ اور نئی تکبیر تحریمہ، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اللہ اکبر کی تو عبداللہ بن عباس پھر گھوم کے ادھر آ گئے. 4 بار نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ایسے پکڑ کے کیا، ایسے پکڑ کے. آپ نے پوچھا عبداللہ ابن عباس یہ کیا کرتے ہو؟ کہا حضور میں آپ کا ادب کرتے ہوئے بائیں طرف کھڑا ہوتا، میں آپ کا ادب کرتے ہوئے بائیں طرف کھڑا ہوتا. اس سے فقہاء کرام نے مسئلہ نکالا کہ ادباً اس طرف چلنا چاہیے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایسے کیا اس سے مسئلہ یہ نکالا کہ جب مقتدی اکیلا امام کے پیچھے ہو تو وہ اپنے امام کے ساتھ دائیں طرف کھڑا ہو. یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، ان کی محبت اپنی جگہ ہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سکھایا وہ مسئلہ اپنی جگہ ہے کہ آپ نے ان کو دائیں طرف کھڑا کیا. اور آپ نے جو پانی پیش کیا تہجد کے وضو کے لیے، اس میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو اپنے سینے سے لگایا. اس میں اصول اور ضابطہ بتا دیتا ہوں تاکہ آپ ذہن میں رکھیں. آپ کس کس بندے کو اپنے سینے سے لگا سکتے ہیں؟ چھوٹے بچے کو، جو آپ کا اپنا بیٹا ہے، جو آپ کے بھائی کا بیٹا ہے، اور جو آپ کی بہن کا بیٹا ہے، جو آپ کا اپنا بھائی ہے. یہ کیٹیگریز ہیں. کتنی بتائی؟ 4. آپ کے اپنے آپ کے اپنے بھائی چھوٹے، ان کو آپ اپنے سینے سے لگا سکتے ہیں، ان کا منہ چوم سکتے ہیں. آپ کے اپنے بیٹے، ان کو آپ اپنے سینے سے لگا سکتے ہیں، ان کا منہ چوم سکتے ہیں. بھائی کے بیٹے اور بہن کے بیٹے، بھتیجے اور بھانجے. اس کے علاوہ اگر کسی شخص نے کسی نابالغ بغیر داڑھی کے امرد بچے کو گال پر بوسہ دیا اور اس کو اپنے سینے سے لگایا تو یہ شریعت اسلامیہ کے مطابق اس نے حرام کام کی. صرف حرام ہی نہیں بلکہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس کے لیے یہ تہمت کا سبب بننے والا، اس کے اوپر بدکاری کی تہمت لگ جائے گی. اس لیے اس میں بڑی احتیاط، انتہائی باریک بینی، کہ کسی بھی بچے کو جو آپ کا اپنا ان 4 رشتوں کے ساتھ نہیں وابستہ، شرع نے اجازت نہیں دی کہ آپ اس کے گال کے اوپر تھپ تھپائیں یا اس کے گال کا بوسہ لیں یا اس کو سینے سے لیں. یہ حدیث بتا رہی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو اپنے سینے سے لگایا، ان کو اپنے ساتھ ملایا. کون تھے؟ آپ کے چچا کے بیٹے تھے. آپ کے چچا کے بیٹے تھے تو بھائی ہوئے، تو بھائی کے ساتھ ایسا کرنا جائز ہے، بھتیجے کے ساتھ کرنا جائز ہے، بھانجے کے ساتھ کرنا جائز ہے، اپنے بیٹے کے ساتھ کرنا جائز ہے، اور اپنے بھائی کے ساتھ ایسا کرنا جائز ہے. لیکن اس کے علاوہ غیروں کے بچوں کے ساتھ یہ کام بالکل بھی شرع شریف کے مطابق جائز. اور یہاں شریعت نے یہ بھی بتایا، یہ فقہاء کرام کے اصول اور ضابطے جو انہوں نے احادیث سے استنباط کیا ہے، کہ جس طرح غیر محرم عورت اس کے چہرے کے اوپر دیکھنا ناجائز اور حرام ہے، اسی طرح وہ شخص جس کی داڑھی مونچھ نہیں آئی ہوئی یا چند بال اس کے چہرے پہ آئے ہوئے ہیں، تو اس کے چہرے کے اوپر دیکھنا بھی ایسے ہی حرام ہے جیسے کنواری عورت کو دیکھنا حرام. کیوں؟ وہ بھی انسان کی فکر، خیال اور سوچ کو بدل کے کہیں اور لے کے جانا ہو. یہ کیوں کہا؟ لوط علیہ السلام کی قوم کے جو افراد تھے وہ بے ریش لڑکوں کی رغبت رکھتے تھے، اس لیے وہ خرابی کی طرف چلے گئے. تو بے ریش کی طرف آنکھ بھر کر بھی دیکھنا، اس سے گفتگو کرنا. امام اعظم ابو حنیفہ جیسے شخص جب امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھاتے تھے تو آپ نے پہلے دن یہ کہا کہ جائیں آپ اپنے بال اتروا کے آئیں تاکہ آپ کے چہرے کی وجاہت کم ہو جائے. اور جب استاد کسی بے ریش بچے کو پڑھائے اس کو چاہیے کہ اس کی طرف توجہ کرنے کے بجائے باقی لوگوں کے اوپر توجہ کرے، براہ راست اس کے چہرے کو نہ دیکھ. یہ خرابی کا سبب ہے. آپ اندازہ لگائیں اسلام کی پاکیزگی کے اوپر کہ اسلام نے کتنا احتیاط والا راستہ بتایا، کتنا احتیاط. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
دعا فرمائی یا اللہ اس کو کتاب کا علم سکھا، اور پوری دنیا کے سب مفسرین میں سب سے پہلے مفسر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ، یہ ان لوگوں کے لیے پھکی ہے جو کہتے ہیں قرآن آپ پڑھ لو، قرآن آپ پڑھ لو۔ ان پوچھو جنہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا زمانہ پایا، جس نے حضور پاک کا زمانہ پایا، اس نے تو کبھی یہ نہیں کہا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن مجید آسان ہو کے اترا ہے تو کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے، تو ہم خود ہی نصیحت حاصل کر لیتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک سے قرآن مجید پڑھا، ابو بکر صدیق نے حضور پاک سے قرآن مجید پڑھا، عمر بن خطاب نے، عثمان غنی، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ چبوترا بنا ہوا تھا ایک صفحہ کا، اس کے اوپر 72 افراد میکسیمم، جہاں تک تعداد بڑھی، کبھی کم بھی ہو جاتی تھی۔ یہ پہلا انسٹیٹیوٹ تھا جہاں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیٹھ کر کتاب اللہ بھی پڑھائی اور سنت بھی پڑھائی، اور ورقہ پھاڑ دیا ان لوگوں کا جو کہتے ہیں نہیں آپ پڑھ لینا چاہیے جی۔ وہ سارے عربی دان تھے، سارے ہی عربی دان تھے۔ ان عربی دانوں کو جو علم الانصاب کے عالم تھے، جن کو جدی پشتی خاندانی علم تھا، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو اپنے سامنے زانوئے تلمذ طے کر کے ایک ایک لفظ پڑھایا اور ایک ایک لفظ کی وضاحت بتائی، اور بتایا کہ قرآن مجید پڑھو گے پہلے تو پھر آگے اس کی صحیح طور پر تبلیغ کر سکتے۔ جو خود ہی قرآن پڑھتا تھا نا، یہ کسی نے کبھی سنایا ہی نہیں، جو خود ہی قرآن پڑھتا تھا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کوفے کے منبر سے نیچے اتار دیا تھا، خود ہی جو قرآن پڑھتا تھا۔ آپ نے اس کو کہا تجھے ناسخ منسوخ آتے ہیں؟ اور جس بندے نے تفسیرات احمدیہ پڑھی نہیں، اس کو کیا پتا ہو ناسخ و منسوخ کیا ہے؟ جس کو نام بھی نہیں آتا، جس کو یہ بھی نہیں پتا یہ تفسیر ہے کس کی۔ حضرت علی المرتضیٰ نے اس بندے کو جس کو ناسخ و منسوخ کا علم نہیں تھا، وہ کہتا تھا آپ پڑھ لو جی، آپ نے اس کو فرمایا کہ تجھے ناسخ و منسوخ پتا؟ کہا نہیں۔ فرمایا ممبر سے اتر نیچے، چل پہلے جا کے علم سیکھ کیا پھر آگے واز کریں۔ اس کو واز نہیں کرنے دیا جس نے علم نہیں سیکھا۔ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے یہ مرزا، کہتا ہے نہیں خود ہی پڑھ لو۔ حضرت علی المرتضیٰ نے اس بندے کو، اور ایک اسی کی طرح کا بندہ حضرت علی المرتضیٰ کے پاس آیا اور بیٹھا ہوا تھا، یہ آئیں گے ساری سیاستہ میں حدیثیں۔ نماز کا وقت ہو گیا تو کہنے لگا حضرت علی المرتضیٰ سے، جی جماعت دا ٹائم ہو گیا تو نماز پڑھ لی، جماعت دا ٹائم ہو گیا تو نماز پڑھ لی۔ اور اتنا بڑا جملہ اس کو کہا، اتنا بڑا، فرمایا تو فلانیا، تو مجھے سنت سکھانے آیا؟ علی کو تجھ سے زیادہ سنت آتی ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجھ سے زیادہ سنت کے عالم۔ تو یہ اس طرح کے جو بندے ہیں نا، کل میں نے اس کا ایک کلپ سنا، کہتا تھا کہ مجھے قرآن مجید کی اور حدیث کی صداقت پہ بڑا یقین ہوا کل اس کا کلپ سن۔ کہتا تھا کہ 40 سال کے بعد، کتنے سال کے بعد؟ 40 سال کے بعد یہ جو میں نے انجینئرنگ کی ہے نا، 40 سال کے بعد یہ زندہ رہ جائے گی، اس دور کے سارے بندے مر جائیں گے، جو بوڑھے بوڑھے ہیں سب مر جائیں گے، اور جو نوجوان نسل ہے نا وہ ساری انجینئر ہوگی، اور پھر وہ ایسے کام کرے گی جیسے میں کر رہا ہوں۔ کافر بھی یہ کہتے تھے، کافر بھی یہ کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ تعالی وسلم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ان کا بیٹا ہی کوئی نہیں ہے، جب یہ فوت ہوں گے تو دین ختم ہو جائے گا۔ کافر بھی یہی کہتے تھے۔ تو دیکھ لو 1400 سال ہو گیا، دین آباد اور شاد ہے۔ داتا صاحب پہ بھونکنے والے کئی آئے، بھونک کے ختم ہو گئے، داتا صاحب کی شان 1000 سال سے ویسے ہی جگمگا رہی۔ اور جب یہ بھونکتے ہیں نا تو داتا صاحب کی شان اور زیادہ اوپر ہوتی ہے، جو نہیں بھی جاتا ہوتا وہ بھی جاتا ہے کہ یار کون ہے جس کی اتنی عظمت و شان ہے کہ 1000 سال ہو گیا اس کا فیض لوگوں کے اندر عام چل رہا۔ تو یہ امام اعظم ابو حنیفہ پہ بھونکنے والے ختم ہو جائیں گے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا چاند ویسے ہی طلوع رہے گا جیسے اللہ تعالیٰ کی آسمان پر چاند طلوع ہے، اس لیے کوئی فکر کرنے والی بات نہیں۔ اب علماء بیدار ہے ختم نبوت پہ بھی اور اس کے مکر و فریب کے اوپر بھی، اور بڑے زبردست قسم کے اس کے آپریشن ہو رہے ہیں، اور یہ اپنی موت خود ہی مر جائے گا۔ اور قرآن و سنت ہمیشہ شاد و آباد رہیں گے۔
امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابن ماجہ قزوینی، امام نسائی اور امام جعفر طحاوی، ان کی عظمتیں ہمیشہ چمکتی رہیں گی، اور عزت اسی کو ملے گی جو صحابہ کی عزت و وقار کو سمجھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ ایک اس کے بعد دو حدیثیں بڑی خوبصورت ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس ہی کی روایت ہے، فرماتے ہیں میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ دراز گوش پہ بیٹھا ہوا تھا۔ کس پہ؟ دراز گوش پہ۔ ہم تو بابا یہ لفظ بولتے، ہمارے ابا جی اس عالم دین کو پسند نہیں کرتے تھے جو لفظی معنی کرتا ہے یہاں پہ، وہاں کہتے دراز گوش۔ کیا؟ دراز گوش۔ لوگ لینڈ کروزر پہ سفر کریں، لوگ اور حقارت کریں کہ ہم اس پہ سفر کرتے ہیں، اور اس زمانے میں یہ سفر ہوتا تھا۔ بابا اگر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دراز گوش پر سفر کیا ہے نا، تو آپ نے براق پہ بھی سفر کیا ہے۔ دراز گوش نظر آیا تجھے تو تجھے براق نہیں نظر آیا، تجھے رف رف نہیں نظر آیا، وہ بھی تو دیکھنا تھا۔ وہ آج کی لینڈ کروزریں ساری مل کے وہ کام نہیں کر سکتی جو براق نے کام کر دیا۔ دونوں شے سامنے رکھنی چاہیے۔ وہ جو دراز گوش پہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سفر فرمایا نا، اس وقت کی وہ سواری تھی، اس وقت کی وہ سواری تھی۔ اور دیکھیں کتنی محدثین نے خوبصورت بات لکھی۔ ایک دراز گوش تھا تو وہ یہودی کے پاس تھا، تو جب یہودی اس کے اوپر بیٹھنے لگتا وہ لات مار کے گرا دیتا اس کو۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس کا ذکر ہوا، پھر اس کو لایا گیا، پھر آپ نے اسے کلام فرمایا تو اپنے مالک کو کیوں گرا دیتا؟ کہا حضور میری جو نسل کے پچھلے ہیں نا سارے، یہ سب انبیاء کی سواریوں کے لیے استعمال ہوئے۔ اتنی بات مرزیوں کو سمجھ نہیں آئی جتنی اس دراز گوش کو سمجھ آئی۔ اس نے کہا حضور میں اپنی نسل کا آخری ہوں کیونکہ آپ نبیوں میں آخری ہیں، تو میں نے اپنی پشت پہ کسی یہودی کو نہیں بیٹھنے دینا، یہ میری پشت صرف آپ کے لیے بنی ہوئی۔ اس کو اللہ نے یہ علم دیا، اس نے اپنی پشت پہ بیٹھنے نہیں دیا، اس کو عزت دینے کے لیے، اس کو مقام اور مرتبہ دینے کے لیے، اس کے اوپر شفقت فرمانے کے لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے اوپر سواری کیا کرتے تھے۔ تو حضرت عباس پیچھے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بیٹھے ہوئے تھے۔ اس حدیث میں کچھ فنی بات ہے، میں اس کی طرف ہو سکتا ہے کچھ ایک دو اس کی چیزیں بیان کر دوں، لیکن بعد میں۔ ابھی میں اس سے اگلی حدیث کی طرف جا رہا ہوں۔ یہ حدیث ہے 77 نمبر، حضرت محمود بن ربی، یہ کم عمر صحابی ہیں۔ فرماتے ہیں نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وضو کروایا تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وضو کرتے ہوئے جو منہ میں پانی مبارک رکھا نا کلی کرنے کے لیے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسے کلی میرے منہ کے اوپر پھینکی۔ یہ فرماتے ہیں میں اس وقت 5 سال کا تھا۔ کتنے سال کا تھا؟ 5 سال۔ کہتے ہیں اب میں جوان ہو گیا ہوں، مجھے آج بھی وہ منظر یاد ہے کیسے حضور پاک کا پانی میرے چہرے پہ آیا تھا۔ کہتے ہیں آج بھی اس کی لذت مجھے محسوس ہوتی کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کلی میرے منہ پہ کی۔ اچھا، اس سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو استدلال کیا ہے نا، وہ کہتے ہیں بندے کی عقل صحیح ہو نا، عقل، تو 5 سال کی عمر میں بھی اس نے کوئی منظر دیکھا ہو تو وہ بھی حجت ہوتا۔ یہ جواب ہے اس دن کی وہ بار کھڑی ہوئی بات کا، جب آپ نے کہا نا بعض لوگوں نے حضرت امام حسن امام حسین کو تابعی کہا ہے، تو یہ جواب ہے اس کا کہ اگر عقل سلیم ہو تو چھوٹی عمر میں بھی زیارت کی ہوئی صحابیت کے درجے میں۔ حضرت امام حسن اور امام حسین یہ دونوں صحابی رسول ہیں، دونوں صحابی رسول ہیں۔ اگرچہ نابالغی کی عمر میں انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، لیکن حافظہ اور گرفت اور عقل اتنی کامل تھی کہ ان کو صحابہ کے درجے کے اندر رکھا جاتا۔ میں ان کی ایک بات سنا کے پھر آگے چلتا۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز فجر پڑھائی تو آپ نماز فجر پڑھانے کے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں تشریف لائے۔
تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آپ ایک دعا پڑھ رہی تھی. تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا سیدہ یہ دعا تو آج اللہ کی طرف سے آئی ہے, یہ دعا تو آج اللہ کی طرف سے آئی ہے, اور میرا نہیں خیال کہ مجھ سے پہلے علی آپ سے ملے اور میں نے آپ کو یہ بتائی, تو یہ دعا آپ کو کیسے پتہ چلی؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, آپ جب صبح نماز فجر کے وقت یہ دعا لوگوں کو سکھا رہے تھے نا, تو میرے بیٹے حسن آپ کے پاس تھے, انہوں نے دعا یہ سنی اور پھر مجھے آ کے سنا تھی. یعنی اتنی چھوٹی عمر اور حافظہ اتنا مضبوط کہ من و عن وہ لفظ سیدنا امام حسن نے جا کے اپنی اماں جان حضور کو سکھا دی. تو چھوٹی عمر عقل سلیم والی ہو تو اس سے بھی علم لے لینا اور اس کی بات کو بھی لے لینا, یہ شریعت اسلامیہ کا اصول اور ضابطہ. یہ اس باب کی بات ہے جو میں نے بھی آپ کو سنائی. اور یہ جو حضرت عبداللہ ابن عباس کے لیے دعا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمائی, یہ بخاری میں مزید 3 دفعہ ہے. یہ جو حدیث چہرے پہ کلی کی یہ 6 دفعہ اور موجود ہے. اس کے بعد ایک ذکر جو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا تھا, یہ ہم نے کل بھی ایک حدیث پڑھی تھی, اور میں نے یہ بتایا تھا کل کی حدیث میں کہ یہ مزید آگے 16 دفعہ آئے گی. تو وہ جو نمبروں پہ آئے گی وہ بھی میں نے بتا دی. کل ایک حدیث آئی تھی 74 نمبر پر, اور آج 78 نمبر پہ پھر آ گئی ہے. اس لیے ہم اس کو ذکر نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے اس کا کل قرآن مجید سے ذکر پڑھ لیا تھا. آگے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بڑا خوبصورت منظر سنایا. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں مثل ما بعثنی اللہ بہ من الہدی والعلم, فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مبعوث فرمایا اور میری مثال اس کی ہے, اپنی مثال نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ میرا علم سکھانا اور میری ہدایت دینا یہ اس طرح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجد الکریم نے آسمان سے بارش نازل فرمائی, آسمان سے بارش نازل فرمائی. تو 3 طرح کی زمینیں تھیں. ایک زمین وہ تھی کہ جس نے پانی کو اپنے اندر جذب کر لیا اور اس نے بہترین فصل اگائی اور گھاس پیدا کی. زمین کا دوسرا حصہ وہ تھا جس نے پانی کو جذب نہیں کیا بلکہ اپنے اوپر کھڑا کر لیا. اس سے فائدہ ہوا لوگوں کو پینے کے لیے, اپنے جانوروں کو پلانے کے لیے اور کھیتی پیدا کرنے کے لیے. اور فرمایا کہ تیسری وہ زمین تھی جو بالکل بنجر تھی اور بالکل بے وقع تھی, اور اس کے اوپر نرمی بھی نہیں تھی اور جو کشش ثقل ہے وہ بھی نہیں تھی, یعنی کیچڑ تھا تو جو شے اس کے اوپر بھئی وہ گری اور وہ بہہ گئی. تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا زمین کے اس حصے میں پانی آیا, نہ اس نے جذب کیا نہ اس نے پانی کو اپنے اوپر روکا بلکہ اس نے پانی کو ضائع کر دیا. تو فرمایا میری مثال ایسے ہی ہے کہ جس نے مجھ سے دین کا علم سیکھا, اس کو اپنے اندر جذب کیا, پھر اس سے دوسروں کو فیض یاب کیا, وہ بھی کامیاب ہو گئے. جس نے خود عمل نہیں کیا صرف پڑھا اور آگے سکھا دیا وہ بھی کامیاب ہو گئے. اور فرمایا پھر ایک وہ بھی بندہ ہے جس نے مجھ سے ہدایت ہی نہیں لی, وہ ویسے ہی ضائع ہو گیا جیسے پانی ضائع ہو گیا. 2 بندے کامیاب ہیں. کتنے بندے؟ ایک وہ جس نے علم سنا پھر اس کے اوپر عمل کیا, اس کو اپنے اندر جذب کیا, یہ سارے ہی اللہ والے بن گئے, یہ سارے ہی اللہ والے بن گئے جنہوں نے علم سیکھا اور علم کے اوپر عمل کیا. اور دوسرا گروہ وہ بن گیا جنہوں نے علم جمع کیا, عمل نہ کر سکے لیکن لوگوں تک علم پہنچا دیا. پہلے بھی صحیح العقیدہ, دوسرے بھی صحیح العقیدہ, اس میں پھکی دینے والے نہیں ہیں. کیوں؟ انہوں نے تو خورد برد کیا ہے, انہوں نے تو دین کے اندر خورد برد کیا ہے اپنی شان کے لیے, اپنے مفادات کے لیے, اپنے یوٹیوب کے پیسے کے لیے. کس کے؟ یوٹیوب کے پیسے کے لیے. یہ ہمارے انجینئر صاحب جو ہمارے ہیں پیارے بیٹے صاحبزادہ عبدالرزاق یوسفی صاحب, ان سے کہیں یہ آپ کو ابھی 1 منٹ میں نکال کے دکھائیں گے کہ وہ صحابہ اور اہل بیت کے آپس میں ہونے والے معاملات کو سکھا کر دنیا سے کتنے پیسے کما رہا. کیوں؟ دنیا چسکے چاہتی ہے, دنیا لذت چاہتی ہے, لڑائیاں چاہتی ہے. تو وہ جس کو مشاجرات صحابہ کہا گیا, جس کے اوپر اہل سنت کا یہ اجماع ہے
کہ اس کے اوپر گفتگو کرنے کی کسی شخص کو اجازت نہیں ہے۔ پھر اس نے اہل سنت کے اس اصول اور ضابطے کو توڑا اور لوگوں کے اندر بتایا کہ صحابہ ایسے ایسے کرتے تھے، اور سید عائشہ صدیقہ کے کردار کو غلط کر کے سنایا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کو غلط کر کے سنایا، اور یہاں تک اس نے بات کی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کتے بھونکا کرتے تھے۔ اس طرح کا اس نے حدیث کا منظر پیش کر کے پیسے کمائے دنیاوی مفادات کے لیے، اور اس نے اپنے سٹیٹس کو بڑھایا اور اپنی رینکنگ کو بڑھایا اور اپنے فالوورز کو بڑھایا اور اپنے سبسکرائب کو بنایا۔ کس کے لیے؟ پیسے کے لیے۔ یہ پیسے کے مولوی ہیں، یہ پیسے کے بندے ہیں۔ اسلام اس لیے نہیں آیا کہ صحابہ اور اہل بیت کے جو تنازعات ہیں اس کو بتا کے لوگوں کے جذبات کو ابھارا جائے، یہ متشابہات میں شمار ہوتے ہیں، اس کو اللہ اور اس کے رسول کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ اسلام نے بڑا خوبصورت موقف بتایا کہ صحابہ اور اہل بیت یہ دونوں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقرب اور محبوب ہیں، جو ان کے معاملات ہوئے اللہ اور اس کا رسول جانے، ہمیں یہ حکم دیا گیا ہم ان کی عزت و تعظیم کریں، بس ہمیں بیچ میں بات چیت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ مرزے جتنے ہیں یہ اس قسم کے قصوں کو سنا کر اپنی ویلیو بڑھاتے ہیں اور کہتا ہے میں بڑا اصل دین سنا رہا ہوں، میں بڑی بات سنا رہا ہوں، میں بڑا یہ کچھ سنا رہا ہوں۔ یہ سب وہ ہیں جو دشمنان دین ہیں، اور دشمنان دین ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو رہے ہیں۔ پیچھے ہم نے ایک ذکر کیا تھا علم کی عظمت کے بارے میں، اس کے اندر ایک وضاحت آج اس حدیث کے اندر موجود ہے۔ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے اور چیپٹر نمبر ہے 22۔ آقا کریم چیپٹر نمبر ہے 22۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علم اٹھ جائے گا اور جہالت باقی رہ جائے گی۔ علم اٹھ جائے گا اور جہالت، مرزے رہ جائیں گے باقی۔ علم اٹھ جائے گا اور مرزے باقی رہ جائیں گے، جہالت باقی رہ جائے گی۔ کیوں؟ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیوں یہ بات ارشاد فرمائی؟ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت انس نے کہا، فرمایا میرے بعد تمہیں یہ کوئی حدیث نہیں سنائے گا، آج مجھ سے لے لو، مجھ سے سیکھ لو یہ بات۔ کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ان یقل العلم، علم تھوڑا ہو جائے گا۔ علم تو بابا علم کیسے تھوڑا ہوگا؟ آج دنیا میں 1040 احادیث کی کتابیں موجود ہیں، اس زمانے میں احادیث کی کتابیں نہیں ہوتی تھی۔ آج احادیث بھی ہیں، تفسیر کی سینکڑوں کتابیں ہیں، فقہ کی ہیں، اصول فقہ کی ہیں، اصول حدیث کی ہیں، اصول تفسیر کی کتابیں موجود ہیں۔ ایک ایک فن کے اوپر میں نے پنجاب یونیورسٹی میں دیکھا، ایک خاتون نے پی ایچ ڈی میں ایک تھیسس لکھا حدیث حسن کے اوپر، اور وہ تھیسس 2000 صفحات سے زیادہ کا تھا، صرف حدیث حسن کے اوپر اس نے گفتگو کی۔ علم تو بڑا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں علم اٹھ جائے گا، یہ علامت قیامت ہے۔ آپ باہر چلے جائیں۔ فرمایا علم اٹھ جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی۔ تو یہ دیکھیں نا، یونیورسٹیوں میں چلے جائیں، وہ کتاب آپ کو ملے گی کہ جس کا آپ کو خیال اور تصور، تو کیا علم نہیں ہے؟ کتابیں ہیں، یہ کیا ہیں؟ کتابیں ہیں، علم نہیں۔ علم وہ ہوتا تھا جو بندے کے اندر ہوتا تھا، وہ فقاہت، وہ بصارت جس کی وجہ سے وہ شریعت اسلامیہ کے بڑے بڑے مسائل کو حل کیا کرتا تھا۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ دو اکٹھی حدیثیں ہیں، 80 نمبر اور 81 نمبر، اور باب ایک ہی ہے کہ علم اٹھ جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی۔ فرمایا دونوں کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا علامات قیامت یہ ہے کہ علم اٹھ جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی، شراب کثرت سے پی جائے گی اور بدکاری بھی عام ہو جائے گی۔ اب دیکھ لیں ہمارے سارے سسٹم کو کہ شراب کے اسلامی جمہوریہ پاکستان، کیا اسلامی جمہوریہ پاکستان، یہاں اسمبلی کے فلور کے اوپر جب یہ پی ٹی آئی کے دور میں جب شراب کے اوپر بات ہوئی تو جو اسپیکر تھا وہ اور کیبنٹ کے افراد انہوں نے کہا کسی اور مسئلے پہ بات کر، اس کو چھوڑ دے، شراب کے اوپر بات نہیں کرنے دی کہ یہ بات کریں گے تو علماء بیٹھے ہوئے ہیں یہ کہیں گے شراب حرام ہے، شراب حرام ہے۔ ہمارے ملک میں سود بھی موجود ہے، شراب بھی موجود ہے۔ اور جو اگلا بات ارشاد فرمایا کہ
بدکاری عام ہو جائے گی، اور یہ علامات قیامت ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب زمین میں زلزلے کثرت سے آنے لگ جائیں تو سمجھ لو جہاں زلزلہ آتا ہے وہاں بدکاری ہوتی ہے۔ وہ زمین کی ریڈیشن کا کوئی چکر نہیں ہے، یہ سائنس ہے، کہتی ہے ریڈیشن کی وجہ سے، یہاں وہ کہتی ہے کہ یہ پانی اوپر ہو گیا تو زمین نیچے ہو گئی، ہاں کیا کہتے ہیں، ٹیکٹونک پلیٹس، اس کی وجہ سے زلزلہ آیا۔ اسلام کہتا ہے زمین اللہ کے خوف سے کانپنے لگ گئی، کانپنے لگ گئی کہ میں اس لیے نہیں بنی تھی، میں تو بنی تھی میرے اوپر سجدے کیا کرے۔ تو جب بدکاریاں بڑھنے لگی تو زمین کانپنے لگ گئی، زمین کیا ہوئی، کانپنے لگ گئے۔ پھر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَتَكْثُرَ النِّسَاء، عورتیں زیادہ ہو جائیں گی، قرب قیامت میں عورتیں زیادہ ہو جائیں گی، وَيَقِلَّ الرِّجَالِ، بندے کم ہو جائیں گے، حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ امْرَأَةً الْقَيِّمُ الْوَاحِدُ، ایک بندے کی کفالت میں 50 خواتین ہوں گی۔ اتنے بندے کم ہو جائیں گے، اتنے بندے کم ہو جائیں گے، اتنی عورتیں زیادہ ہو جائیں گی، عورتیں ہی پیدا ہوں گی، مرد پیدا ہی نہیں ہوں گے، بچے پیدا، لڑکے پیدا ہی نہیں ہوں گے، لڑکے ہی پیدا ہوں گے۔ یہ کیا ہے، علامات قیامت۔ قرب قیامت میں جو انسان آگے کی طرف جائے گا، مرد کم ہوتے جائیں گے، عورتیں زیادہ ہوتی جائیں گی۔ اس کی کئی وجوہات بیان کی، ہم ان وجوہات کی طرف نہیں جا رہے کیونکہ وہ ایک پھر علیحدہ میں ایک مضمون شروع ہو جائے گا۔ صرف یہ بتایا کہ قرب قیامت میں مرد تھوڑے ہو جائیں گے، عورتیں زیادہ ہو جائیں۔ اس لیے آج کے اس دور میں جب مردوں کی قلت ہو تو ہمارے جو معاشرے کے افراد ہیں ان کو اپنا نقطہ نظر بدلنا چاہیے۔ ہمارے مشرق میں یہ نقطہ نظر موجود ہے کہ ایک شخص بس ایک ہی شادی کرے، تو جو اس کے اگر ایک علاقے میں 50 مرد ہیں اور وہاں 500 خواتین ہیں تو 50 مردوں کے ساتھ 50 عورتوں کا نکاح ہوگا تو 450 خواتین کدھر جائیں، وہ بیٹھی رہیں، ویسے بوڑھی ہو جائیں۔ کثرت نکاح جو ہے یہ اس حدیث کا مضمون ہے کہ جو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اجازت دی ہے مردوں کو کشائش اور کشادگی کے وقت میں کثرت سے نکاح کرنے کی، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ یہ بتاتے ہیں ان کی زندگیوں میں، اور وہاں یہ ایشو نہیں ہوتا تھا کہ اولاد جوان ہو گئی ہے تو اولاد کیا کہے گی۔ جب ابو سلمہ کا وصال ہوا تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ام سلمہ کی عدت گزرنے کے بعد پیغام بھیجا تو انہوں نے آگے سے یہ پیغام ریٹرن کیا، حضور میری بیٹی جوان ہے، وہ مجھے شرم اور عار دلا رہی ہے کہ میں جوان ہے تو ہنما بیاہ کرنے لگی ہے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا اللہ جو تیری شریعت کے مقابلے میں آتا ہے تو خود اس کا فیصلہ فرما۔ ان کو جب یہ پتہ چلا کہ یہ میری بیٹی کے لیے دعائے جلال ہو گئی تو انہوں نے کہا نہیں حضور میں نکاح کے لیے تیار ہوں۔ یہ ایسے ہی ڈرامہ ہے کہ جی بچے کیا کہیں گے۔ معاشرے کے اندر، معاشرے کے حساب سے ذہن سازی پہلے کرنی پڑے گی کہ ایک نکاح، اس سے اگر معاشرے کے افراد کی آپس میں بات چیت نہیں ٹھیک ہوتی تو کثرت سے نکاح کریں تاکہ وہ خواتین جو اپنے ہم عمر رشتے نہ ملنے کی وجہ سے کنواری بوڑھی ہو جاتی ہیں ان کے لیے اسباب کا انتظام ہو سکے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے میں جب یہ مضمون سناتا ہوں تو کئی لوگ مجھے کہتے ہیں تو کیوں نہیں کرتا۔ میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ ہر بندہ کر لے، میں یہ تو نہیں کہہ رہا، میں تو کہہ رہا ہوں معاشرے میں رواج ہونا چاہیے۔ مجھے کئی میسج آتے ہیں، میرے گھر والوں کو آتے ہیں دھیان رکھنا جی کدھر حضرت صاحب بھی بیاہ نہ کر لیں۔ یہ کیا بات ہے بابا؟ کلمہ حق سنانے کا اور صحیح بات بتانے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ جناب ہم بھی اسی کے اندر شامل ہیں۔ ایک بات بتائی ہے کہ معاشرے میں رواج ہونا چاہیے۔ میں آپ کو سنانے لگا تھا اسلام کے معاشرے کا ایک نظام کہ صحابہ کرام کہتے ہیں اگر ہماری زندگی کا ایک دن باقی رہ جائے، ایک دن، اور ہماری بیویاں وصال کر جائیں اور آخری دن ہو تو ہم یہ پسند کریں گے کہ اس آخری دن میں بھی نکاح کر لیں، آخری دن میں بھی نکاح، تاکہ اگر بیمار ہوں
تو ہماری کفالت کرنے والا کوئی ہو، ہمارے ساتھ حسن سلوک کرنے والا کوئی ہو، ہمیں پانی پلانے والا، کھانا کھلانے والا کوئی ہو، اور اگر اس آخری دن میں ہم صحت مند ہو تو ہم کسی کو فیض یاب کر سکیں۔ کیا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ درس نہیں دیے؟ لیکن اس میں معاشرے کی تربیت کیا ہے؟ اس میں معاشرے کی تربیت یہ ہے کہ جن معاشرے کے اندر دو دو تین تین چار چار نکاح کی بات ہوتی ہے یا ان کا رواج ہوتا ہے، وہاں پھر کنواریاں ہی نہیں تلاش کی جاتی، وہاں بیواؤں سے بھی نکاح ہوتا ہے اور طلاق یافتہ سے بھی نکاح ہوتا ہے، وہاں بڑی عمر کی عورتوں سے بھی نکاح ہو جاتا ہے، چھوٹی عمر کی عورتوں سے بھی۔ پھر وہاں بندہ یہ نہیں تلاش کرتا کہ جناب یہ عمر میں مجھ سے بڑی ہے کہ چھوٹی۔ اگر آپ کو کیا چاہیے؟ نکاح چاہیے، اچھے مہذب خاندان کی ایک دیندار خاتون چاہیے، کوئی بھی ہو، اس میں کنواری اور باقرہ ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، اس میں سیبہ بھی ہو سکتی ہے، طلاق یافتہ بھی ہو سکتی ہے، مطلقہ بھی ہو سکتی ہے، کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ اسلام کی ترجیحات نہیں، اسلام کی ترجیحات ہے اچھی سیرت اور اچھا کردار، اچھی سیرت اور اچھا کردار، اور پھر سادگی۔ اصل شے جو میں یہاں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے؟ نکاح میں سادگی۔ ہمارے ہاں میں نے کئی ایسے نکاح دیکھے، ایک بندے نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا کروڑ روپیہ لگا کے۔ کتنا؟ کروڑ۔ اچھا، مجھے کسی نے بتایا کہ اس نے جناب بڑا زبردست قسم کا اپنی بیٹی کو فرنیچر دیا۔ جب فرنیچر دیا تو ایسے ہی اس نے اپنے داماد سے پوچھا، بیٹے میں نے اتنا عالی شان فرنیچر دیا ہے تو ٹھیک ہے؟ نہیں نہیں چنگا نہیں ہے، سونا نہیں ہے۔ اے کھیپ آئی انہیں سر دے بیچ۔ کتنے پیسے لگائے؟ اور آپ ساری دنیا کے لوگ جانتے ہیں، اسلام آباد میں پنڈی کے قریب ایک شادی ہوئی، اس پہ ولیمے پہ 1 ارب روپیہ لگا۔ جب ایک شادی 1 ارب روپے میں ہوگی تو دوسری تو نہیں ہوگی، دوسری تو نہیں ہوگی۔ اور جب ایک بندہ غریب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے گا اور کہے گا حضور یہ میری بیٹی ہے، میں اس کا نکاح کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کے پاس لایا ہوں، آپ جہاں چاہے اس کا نکاح فرما دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا اور فرمایا فلانے علاقے کے گورنر کے پاس چلے جاؤ، اس کو کہو کہ اللہ کے نبی نے تیرے بیٹے سے اس کا نکاح کر دیا۔ اس طرح کے سادے سادے نکاح ہوں گے، کوئی شور شرابہ نہیں، کوئی شو شو نہیں، گھر کے کپڑوں میں نکاح ہو جائے۔ میں نے بتایا تھا آپ کو آگے بھی، مولانا جو ہمارے پاکستان کی بنیاد میں کیا ان کو اللہ اکبر نہیں، شیخ عبداللہ محمد سے پاکستان کی تھوں آگے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب، ان کے صاحبزادے کی جب شادی ہوئی نا تو آپ نے فرمایا نماز عصر کے بعد بیٹے آؤ میں آپ کا نکاح کر دوں، تو کہا ابا جان اگر اجازت دے تو میں کپڑے بدل آؤں؟ آپ نے فرمایا جن کپڑوں میں نماز ہو جاتی ہے ان میں نکاح بھی ہو جاتی ہے، آج نکاح کرتے ہیں۔ تو نکاح میں سادگی، اور یہ حدیث کا مغز ہے، جب تک نکاح سستے ہوں گے زنا ختم رہیں گے، اور جب نکاح مہنگے ہو جائیں گے زنا سستا ہو جائے گا، اور یہ قوم کی بربادی ہے۔ قوم کی نکاح آسان ہونا چاہیے، دنیا جہاں میں یہ دروازہ کھلا ہوا ہے کہ آپ ایک نکاح کریں۔ ایک بندہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑا غریب ہوں، کیا کروں؟ آپ نے فرمایا شادی ہوئی ہے؟ کہا جی ایک ہوئی ہے۔ فرمایا ایک اور کر لیں، کوئی فرق نہیں پڑا۔ پھر آیا کہنے لگا حضور تنگ دستی بہت ہے، آپ نے ایک اور نکاح کر لیں۔ پھر آیا حضور تنگ دستی بہت ہے، فرمایا ایک اور نکاح کر لیں۔ جب اس نے چوتھی شادی کی تو اللہ تعالیٰ نے رزق میں وسعت پیدا فرما۔ ہمارے ہاں جو کنجسٹڈ سا ماحول ہے نا فکری طور پر، کہ اس کا فلاں سے ایک نکاح ہوا تو دوسرا ہوگا تو پتہ نہیں کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ شیطانی وسوسہ ہے کہ جناب بس ایسے کر کے قابو میں رکھنا ہے ہم نے، دوسرا نکاح نہیں کرنا۔ میں اور میری مسز ہم 2011 میں گئے عمرہ کے لیے، تو ایک عربی تھا لیکن اس کو پاکستانی بھی آتی تھی، یعنی اردو زبان آتی تھی۔ اس کی ٹیکسی میں ہم جعرانہ چلے گئے، جعرانہ بڑا عمرہ کرنے کے لیے۔ تو مجھے پوچھنے لگا کہ کتنے بچے ہیں تیرے، شادی کتنی؟ میں کہا ایک بیوی ایک بچہ۔ کہتا پاکستانی کمزور، میرے تین بیوی ہیں میری، اتنے میرے بچے ہیں۔ میں نے کہا تو اتنے تیرے بچے تو کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے آب زمزم پیتا ہوں، کھجور کھاتا ہوں۔
وہ بدماش عورت جو ہے جس کو عہدے سے ہٹا دی ہے، وہ میڈیا پہ کھڑی ہو کے کہتی ہے کہ تیرے کتنے بچے ہیں؟ کہتی 8۔ اچھا تیرا بندہ اس کام کے علاوہ کیا کرتا؟ اس کو غیرت نہیں آئی، شرم نہیں آئی اس کو پوچھتے ہوئے؟ بھئی نکاح کس لیے کیا؟ نکاح کس لیے کی؟ پابندی تھی نکاح میں، نکاح کے بعد کہ اتنے بچے نہیں پیدا کر۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت انس کو دعا دی، یا اللہ اس کے اولاد میں برکت پیدا فرما۔ آج حضرت انس ہوتے نا تو ان جیسی کمینی عورتوں نے پتہ نہیں کتنی باتیں کرنی تھی حضرت انس کو۔ حضرت انس کے 130 بیٹے اور بیٹیاں تھیں۔ تو اس کے 8 بچے تھے، تو کہتے تیرا بندہ اس تو علاوہ کی کردا؟ شرم نہیں ہے اس کو؟ پوری دنیا سن رہی ہے اور تو اسلام کا مذاق اڑا رہی۔ یہ سب بے دینی کے بے دین لوگ ہیں۔ ایسے ہی گدے اٹھا کے اوپر لگا دی اور کہا کہ جناب یہ ہمارا فلانا ہے، تو یہ ہمارا فلانا ہے، تو یہ ہمارا فلانا۔ 2 پاکستان کی بڑی ڈاکٹر ہیں، اگر ایسی ڈاکٹریں ہوتی ہیں تو اس سے بندہ جاہل اچھا ہے۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پھر دوبارہ رپیٹ کر دیتا ہوں، قرآن مجید اور حدیث کے کثرت ازدواج کے مضمون کو سنانے کا مطلب یہ نہیں ہے کوئی مجھے آگے کہے کہ جناب تو ہی کیوں نہیں دوسرا بیاہ کر دیں۔ اپنے یہ سوالات بندے اپنے پاس رکھیں، میری مرضی ہے، میری زندگی، ہمیں اس کے اوپر بات کرنا، کسی کو سوال نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن مجید نے مضمون دے دیا کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے 2 3 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، آپ 4 تک کر سکتے ہیں، آپ کے لیے اجازت ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی قدغن نہیں ہے، کسی کا منہ نہیں دیکھنے کی اجازت۔ بابا جی سرکار رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے پتر جنہیں مرضی بیاہ کرو، جنہیں مرضی، اور آپ کہتے رہتے تھے کہ گناہ کرنے سے بہتر ہے بندہ نکاح کر لے، یہ بڑا پکا اصول ہے۔ تو ایک خاتون کے، ایک بندے کے ماتحت 50 خواتین ہوں گی، کتنی؟ 50 خواتین، یعنی ایک بندہ 50 خواتین کی کفالت کرنے والا ہوگا، ان کو کھلانے والا ہوگا۔ اس کے لیے مستقبل کی منصوبہ بندی کر سکتا ہے انسان۔ وہ کیا ہے کہ جب آپ کو یہ پتہ ہے کہ میرے ماتحت اتنی خواتین ہیں اور ایک بندہ اگر سب کی ضروریات کو پورا کر سکتا ہے تو انف ہے، ٹھیک ہے، اور اگر نہیں کر سکتا تو اپنے گھر کی خواتین سے کام لے سکتا ہے، ان کو باہر سے کام لا کے دے اور وہ گھر میں بیٹھ کے کام کرے اور پھر وہ کام کر کے باہر بیچ دیں اور اس کے بدلے میں وہ پیسے کما سکتا۔ گھر کی خواتین سے کام لیا جا سکتا ہے، اس کی شرعی طور پر اجازت ہے۔ گھر کی خواتین باہر کام کرنے کے لیے جا سکتی ہیں بشرطے کہ وہاں ان کا ٹاکرا غیر مردوں کے ساتھ نہ ہو، اور وہ جس کیبن میں بیٹھ کے کام کرتی ہیں وہاں غیر مرد موجود نہ ہو، باس کے پاس تنہائی میں جانے کے مواقع نہ ہو، تو عورت غیر گھر سے نکل کر اپنی زندگی کے روزگار کو چلانے کے لیے بھی کام کر سکتی ہے، اس کی بھی شرعی اجازت ہے۔ جن گھروں میں افراد کی قلت ہو، مرد نہ موجود ہوں، وہاں عورتیں اسکول پڑھائیں، ٹیوشن پڑھائیں، اکیڈمی چلائیں، سلائی کڑھائی کے کام کریں، اور آج کل تو جدید ترین گرافکس سیکھیں اور پھر آن لائن بیٹھ کے جابس کریں اور پھر وہ فری لانسنگ کریں۔ یہ وہ اس کے لیے پردے والے کام ہیں کہ کوئی اس کی طرف دیکھ بھی نہیں سکتا، کوئی اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، اور یہ اپنے گھر میں بیٹھ کے رزق حلال کما سکتی ہے۔ بڑے مواقع موجود ہیں اس کے۔ دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے انسان کچھ دیر محنت مزدوری کر کے کام ہنر سیکھ لے اور پھر رزق حلال کمائے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث، اس کا ہم نے پہلے بھی ایک دن ذکر کیا تھا، حضرت سیدنا عمر بن خطاب کے فضائل میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد عموماً خواب سنایا کرتے تھے۔ تو آپ نے، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں نے حضور پاک سے سنا، آپ نے فرمایا میں سویا ہوا تھا تو مجھے ایک دودھ کا بھرا ہوا پیالہ دیا گیا، میں نے اس کو پیا اور خوب جی بھر کر پیا، یہاں تک کہ یخرج من الاظفاری، قریب تھا کہ دودھ میرے ناخنوں سے بہنے لگ جاتا، اتنا میں نے دودھ پیا۔ پھر ثم اعطیت فضلی عمر بن الخطاب، پھر میں نے وہ دودھ کا پیالہ عمر بن خطاب کو عطا فرمایا، تو لوگوں نے کہا قالوا فما اولتہ یا رسول اللہ، حضور اس کی تعویل کیا ہے؟ اولتہ یا رسول اللہ، حضور اس کی تعویل تو آپ بیان فرما دیں۔ تو آپ نے فرمایا جو میں نے دودھ پی کر عمر بن خطاب کو دیا تو اس سے مراد تھا میں نے علم عمر بن خطاب کو دیا، عمر بن خطاب کو علم دیا، دین دیا، فقہ دی،
تقوی اور کمال دیا۔ اللہ اکبر۔ پھر اچھا ایک بڑا فنی سی بات شروع ہونے لگی، باب الفتیا وهو واقف علی الدابۃ وغیرہا۔ امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ اگر عالم سواری پہ بیٹھا ہو اور پوچھنے والا سوال پوچھے تو اس کو اترنے کی ضرورت نہیں، اوپر بیٹھے بیٹھے ہی جواب دے دیں۔ اوپر یہ ہے حجۃ الوداع کا معاملہ۔ اس میں آپ کو ترتیب پہلے بتا دیتا ہوں۔ جب انسان حج کر لیتا ہے تو حج میں ترتیب یہ ہوتی ہے کہ پہلے یہ کرے گا کنکریاں مارے گا، یہ ہے 10ویں تاریخ، پہلے کنکریاں مارے گا، پھر اس کے بعد قربانی کرے گا، پھر اس کے بعد ٹرینڈ کروائے گا، پھر اس کے بعد کیا کرے گا؟ سر منڈوائے گا۔ اگر حدیث شریف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے ہیں، میں اس کے لیے آپ کو 2 احادیث اور سناؤں گا تاکہ آپ کو بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ اللہ اکبر۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی سواری پر سوار تھے تو ایک بندہ آیا، فجاء رجل فقال لم اشعر فحلقت قبل ان اذبح، حضور میں نے ٹرینڈ کروا دی ذبح سے پہلے۔ آپ نے فرمایا تو نے ذبح کر لیا اور تو نے ٹرینڈ نہیں کروائی تو کوئی حرج نہیں ہے، جا۔ پھر ایک بندہ آیا، اس نے کہا حضور میں نے رمی کرنے سے پہلے نہر کر لی، رمی پہلے کرنی تھی اور نہر بعد میں کرنا تھا، قربانی بعد میں کرنی تھی۔ کہا میں نے رمی پہلے کر لی، نہر پہلے کر لی اور رمی میں نے بعد میں کی، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو بھی فرمایا جا کوئی حرج نہیں۔ اگلی حدیث میں ذبح پہلے ہوا، کنکری بعد میں ماری، دوسرے بندے نے سر پہلے منڈوا لیا، ذبح بعد میں کیا۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دونوں پہلی حدیث کے بندوں کے لیے اور دونوں دوسری حدیث کے بندوں کے لیے یہی فرمایا لا حرج، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا یہ ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا موقف کہ افعال حج میں ترتیب الٹ ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حج کے افعال کی ترتیب سنت ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک حج کے افعال کی ترتیب واجب ہے۔ اگر کسی نے حج کے افعال کی ترتیب کو آگے پیچھے کیا نا تو اس کے لیے کیا حکم ہے میں وہ آپ کو سنا دیتا ہوں تاکہ بات کو سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو جائے۔ یہ میرے پاس حدیث مبارکہ موجود ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس کے راوی ہیں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس، اور اس روایت کو لکھا ہے ابن ابی شیبہ نے۔ فرماتے ہیں مجاہد نے بیان کیا حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہ جس نے حج میں کسی چیز کو مقدم تھی تو مؤخر کر دیا، حج کے کسی رکن کو جو مقدم تھا اس کو مؤخر کر دیا تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ ایک جانور کا خون بہائے، ایک جانور کا۔ یہ پہلی روایت ہے جو میں نے آپ کو بتائی، مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث نمبر 14954 14954۔ اور سعید بن جبیر کہتے ہیں جس شخص نے اپنے حج میں کسی چیز کو پہلے کر دیا یا پہلی والی شے کو بعد میں کر دیا تو فرماتے ہیں اس پہ ایک خون کا بہانا واجب ہے، ایک خون کا بہانا۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو ترتیب کو واجب کہتے ہیں میں کسی حدیث کے استدلال نہیں کرتا بلکہ میں براہ راست استدلال قرآن مجید کی آیت سے کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، کہ اس وقت تک کوئی بندہ اپنی ٹینڈ نہیں کروا سکتا جس وقت تک وہ قربانی نہ کر لے۔ کہا اللہ تعالیٰ نے اس میں جو ترتیب بیان کی وہی ترتیب اگر بندہ اپنائے گا تو اس کے لیے احکامات ترتیب کے ساتھ ہوں گے، وگرنہ اس کے لیے جو اسلام نے جرم بتایا ہے کہ اگر تم سے کوئی زیادتی ہو جائے، کوئی ترتیب خراب ہو جائے تو تم خون کا ایک جانور پیش کرو۔ اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیوں کیا؟ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ یا تو ان لوگوں نے نئے وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ تھے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شارع شریعت ہے، آپ نے اپنی مرضی سے فرمایا کوئی بات نہیں، کوئی حرج نہیں۔ یہاں دوسری بات یہ ہے
کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرما دینا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ آپ کے اپنے ذاتی اختیارات ہیں، آپ کے ذاتی اختیارات ہیں، اور اس ذاتی اختیارات میں کسی بندے کو آپ کے بعد اس طرح کا حکم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جس طرح وہ ایک پھکی والا بندہ کہتا ہے نا کہ اگر کسی کے پاس کوئی جان بوجھ کے روزہ توڑ دے، جان بوجھ کے روزہ توڑ دے، تو وہ کیا کرے؟ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اگر 60 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا، 60 روزے رکھے۔ اگر وہ 60 روزے بھی نہیں رکھ سکتا، غلام آزاد کرے۔ اگر آج غلام نہیں ہے تو پھر وہ صدقے کا ٹوکرا کھجوروں کا لے اور پھر تقسیم کر دے، تو اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ یہ بے علم جاہل آدمی لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ وہ حضور پاک کا خاصہ تھا، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا، یہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا کہ آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن آپ کے حج کے بعد اگر کسی نے حج کیا اور اس نے ترتیب ختم کر دی، پہلے کنکریاں مارنا، پھر قربانی کرنا اور پھر سر منڈوانا، اگر کسی نے اس ترتیب کو ختم کر دیا اور آگے پیچھے کر دیا تو وہ اس وقت تک اس کا حج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج کی ترتیب پر نہیں آئے گا جب تک وہ خون کا ایک جانور پیش نہیں کر دیتا۔ ترتیب واجب ہے، ترتیب کیا ہے؟ واجب ہے۔ امام بخاری کی کئی ایسی حدیثیں آئیں گی جو حدیث کچھ کہہ رہی ہوگی، اس کے ساتھ جب ہم کچھ اور حدیثیں ملائیں گے اور آیات قرآنیہ ملائیں گے تو حکم کچھ اور ہوگا۔ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خواص میں چلا جائے گا یا آپ کی مرضی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے نئے یا پہلی بار حج تھا تو آپ نے رعایت ارشاد فرما دی، لیکن بعد میں کوئی بندہ اس طرح کے کرنے کی اجازت، اس کا مطلب ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم سے مسئلہ کا استنباط نہیں ہو سکتا جب تک یہ نہ پتہ چلے کہ یہ حضور پاک کا حکم ہے یا حضور پاک کا خاصہ ہے۔ یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے معاملات میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث کو بڑی توجہ کے ساتھ پڑھنا اور سننا پڑتا ہے تاکہ آگے چل کے ہمیں آسانی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کا فہم عطا فرمائے، اور انشاءاللہ باقی باتیں ہم پھر اگلے درس میں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کے ساتھ وابستگی عطا فرمائے۔ انہوں نے پیارے بھائی نے پوچھا ہے دراز گوشت والی حدیث کا حوالہ کیا ہے؟ اس کا حوالہ ہے پیارے بھائی 76 نمبر حدیث ہے بخاری کی۔ اللہ اکبر۔ یہ 3 پرچیاں کل والی تھیں جو میں نے بطور نشانی کے رکھی ہوئی تھی کہ میں نے یہ بات، اس لیے میں ان کو اندر رکھ رہا ہوں۔ آج کے جو سوالات ہیں ان میں پہلا سوال ہے افتخار احمد چشتی صاحب کی طرف سے کہ قادیانیوں کو اقلیت اور کمیشن میں شامل کرنا، حالانکہ یہ قادیانی مذہب نہیں ہے، فتنہ ہے، بہت پریشان کر دیا۔ اور آگے انہوں نے وزیر اعظم صاحب کے لیے ایک خوبصورت لقب لکھا ہے، وہ میں نہیں پڑھ سکتا۔ اچھا پڑھ سکتا ہوں ویسے، لیکن فائدہ کوئی نہیں اس کا۔ کمنٹ ہے، اس کمنٹ پہ میں کمنٹ کر دیتا ہوں۔ وہ یہ کہ سارے علماء بیدار ہیں، سارے علماء بیدار ہیں، اور ختم نبوت کے معاملے میں علماء کی جو 2 آنکھیں نظر آ رہی ہوتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو 2 نہیں نظر آ رہی ہوتی وہ بھی کھلی ہوتی ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سارے علماء بیدار ہیں، صرف یہ انتظار ہو رہا ہے کہ اب یہ مسئلہ کس کروٹ میں بیٹھتا ہے۔ کیا اللہ کرے ایسا ہی ہو، اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ اور اگر یہ کچھ ہوا بھی، اور اس میں جو ہمارے مذہبی امور کے وزیر ہیں مولانا نور الحق قادری صاحب، انہوں نے کمنٹ کیا ہے اس کے اوپر کہ ہم ختم نبوت کی ہمیشہ حفاظت کریں گے۔ قانون تب پاس ہوگا جب کیبنٹ پاس کرے گی، اور کیبنٹ ایسا کوئی قانون پاس نہیں کرے گی۔ یہ انہوں نے 42 سیکنڈز کا ایک کلپ ریکارڈ کروا کے عوام کو تسلی دی ہے۔ مسئلہ کوئی نہیں ہے، مسئلہ یہی ہے کہ اگر خرابی نہیں کریں گے تو خرابی نہیں ہوگی، اگر خرابی کریں گے تو مسلمان تیار ہے، کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ کوئی سودا نہیں کر سکتے۔ زید نے نماز تکبیر اولیٰ سے شروع کی، امام صاحب مسجد کے اندر ہیں جس کا دروازہ بند ہے اور زید سین میں ہے، تیسری رکعت میں مائک خراب ہو گیا اور زید تک آواز نہ آئی،
زید کا رکوع چھوٹ گیا، اب زید کے لیے اس رکعت کا جس کا رکوع چھوٹ گیا، فرض چھوٹ جائے نا، یہ یاد رکھیں، امام کے ساتھ ہوں یا امام کے بغیر ہو، فرض چھوٹ جائے تو فرض میں رعایت ہوتی ہے، یہ بھی فقہی مسئلہ ہے، فرض میں رعایت ہوتی ہے کہ ایک رکعت کے دو سجدوں میں سے ایک سجدہ چھوٹ گیا تو ان دونوں کے درمیان ترتیب واجب تھی، کرنے فرض تھے، تو اب یہ سجدہ اگلی رکعت میں کر کے تو سجدہ صاف کر کے نماز کمپلیٹ کر سکتا ہے۔ لیکن اگر رکوع امام کے ساتھ چھوٹ گیا تو وہ امام کے ساتھ آخر تک نماز کے اندر شامل رہے گا، جب امام سلام پھیر دے گا تو یہ بھی سلام پھیر کے پھر نئے سرے سے یہ نماز پڑھے گا، کیونکہ فرض رہ گیا وہ۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اللہ کے ولی ہیں، مردے زندہ کرنا ان کی کرامت ہے، تو آج کے دور میں ولی اللہ کون ہے؟ اس سے کہو کہ کوئی مردہ جاندار زندہ کر کے دکھائے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں، حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ان سے موازنہ کرنا جائز نہیں ہے، رہنمائی فرما۔ بھائی میرے پیارے بھائی بات سنیں، بات یہ نہیں ہے، اس وقت ہم اس کانٹیکٹ میں بات نہیں کر رہے تھے، ہم یہ بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے یہ کام کر سکتے ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کے بندے یہ کام کر سکتے ہیں۔ اس ضمن میں میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے بندے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اختیارات سے مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے انبیاء بھی اللہ کے نبی بندے ہوتے ہیں، اولیاء اللہ بھی اللہ کے بندے ہوتے ہیں، ان کو نبی اللہ کہا جاتا ہے، ان کو ولی اللہ کہا جاتا ہے، ان کو نبی اللہ کہا جاتا ہے، ان کو ولی اللہ کہا جاتا ہے، دونوں کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے اور دونوں ہی اللہ کی طرف سے صاحب اختیار ہوتے ہیں۔ اگر یہ موازنہ کرنا درست نہیں ہے تو پھر اس حدیث کا کیا معنی ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں وما یتقرب الی عبدی بالنوافل، جب کوئی نوافل کی کثرت کرنے کے بعد میرے قریب ہو جاتا ہے، فَسَمَعُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرُهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَلَئِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، میں اپنے بندے کے کان بن جاتا ہوں، آنکھیں بن جاتا ہوں، ہاتھ بن جاتا ہوں، پیر بن جاتا ہوں، وہ مجھ سے جو مانگتا ہے میں اس کو عطا کر دیتا ہوں۔ اس کا کیا معنی ہے؟ یہ بخاری کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے جسم میں اپنی طرف سے طاقت بھر دیتے، اس کی نگاہ اتنی تیز ہو جاتی ہے کہ دیواریں اس کے لیے آر نہیں بن سکتی، وہ جہاں تک چاہے اپنی نگاہوں کو لے کے جا سکتے۔ ابھی کل جو حدیث آنی ہے نا ہماری، اس میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، کیونکہ یہ حدیث لمبی تھی، میرے سبق میں تو آج ہی تھی، میں نے نہیں اس کا ذکر کیا، اب کل آئے گی، اس میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نماز میں ایسے کر کے ہلنا ہے، ایسے، تو صحابہ نے کہا حضور کی یہ کیا کیا آپ نے نماز؟ فرمایا میں اپنا ہاتھ جنت میں لے کے گیا ہوا تھا۔ اور پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امت کے اولیاء اللہ، یہ سارے حضور کے فیض یافتہ ہوتے ہیں، اصل انوار و تجلیات اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں، پھر آپ اپنی تقسیم کاری کے مطابق آگے چیزیں بانٹتے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ اولیاء اللہ ایسا نہیں کر سکتے، تو اولیاء اللہ اللہ تعالیٰ کے بندے جب ہوتے ہیں تو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ فضل اور کرم فرما دیتا ہے، ان کو اتنی صلاحیت اور اتنی چیزیں مل جاتی۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، صاحب مشکان نے کتاب الکرامات میں لکھا ہے، اب کتاب الکرامات کا مطلب یہ ہے کہ یہ معجزہ نہیں ہے، یہ معجزہ نہیں ہے، یہ معجزہ، دو صحابی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، اور ان میں سے ایک صحابی کا عصا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی مبارک کے ساتھ لگا ہوا تھا، ایسے بے احتیاطی میں لگا ہو یا کیسے بھی لگا، رات اندھیری تھی، جب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی اور وہ باہر نکلے تو اس لکڑی کے اس عصا کے اندر سے روشنی نکل رہی تھی، معجزہ تھا، کیا تھا؟ معجزہ تھا۔ اب جب آگے گئے تو دونوں کا گھر علیحدہ علیحدہ جہت پہ تھا، تو جس کے پاس جس کی لاٹھی سے روشنی نکل رہی تھی وہ کہنے لگا یار تو دوسرا کہنے لگا تو بڑا فائدہ مند ہے، تیری
لاٹھی سے روشنی نکلی تو اس کی روشنی میں گھر چلا جائے گا تو میں کیا کروں گا؟ اس نے کہا اپنا عصا ادھر دکھا، دونوں کو رگڑا، ادھر کا نور ادھر منتقل کر دیا۔ یہ کرامت تھی، یہ کرامت تھی، کو کر کے دکھائے۔ ماننا پڑے گا جو خرق عادت معاملہ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ودیت فرماتا ہے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، آتا اسی کی طرف سے، آتا اسی کی طرف سے۔ قرآن مجید میں کیونکہ انبیاء کا ذکر ہے اس لیے وہ آیات سے استدلال کیا جاتا ہے۔ اس میں اولیاء کا بھی ذکر ہے، اولیاء بھی صاحب کشف و کرامت ہوتے ہیں، اولیاء بھی صاحب کشف و کرامت ہوتے ہیں۔ چلیں ایک اور میں آپ کو ولی اللہ کی بات سنا دیتا ہوں۔ کہہ رہے تھے کہ یہ تو انبیاء ہیں تو ولی اللہ کی بات سنا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ولی بھی صاحب اختیار ہوتے ہیں۔ بی بی مریم سلام اللہ علیہا نے جذع النخلۃ تساقط علیک رطبا جنیجا، خشک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھی ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بی بی مریم سلام اللہ علیہا اس کو ہلائیں، ہم خشک درخت سے آپ کو تر و تازہ کھجوریں عطا فرمائیں گے۔ بی بی مریم سلام اللہ علیہ تساقط علیک رطبا جنیا فکلی واشربی وقرری عینا فاما ترین من البشر احدا فقولی انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا فاتت بھی۔ بابا میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں سارا 16واں سپارہ۔ نہیں، بی بی ہاجرہ کے لیے یہ نہیں ہے، اگر ان کے لیے کوئی ہے ذکر تو وہ اور ہے، یہ جو میں نے ذکر پڑھا ہے یہ بی بی مریم سلام اللہ علیہ کی نہیں، کوئی معافی کی بات نہیں۔ کیا روزے کے اندر ٹوتھ پیسٹ کر سکتے ہیں؟ جی ٹوتھ پیسٹ کر سکتے ہیں، ٹوتھ پیسٹ کر سکتے ہیں۔ فقہاء کرام نے کہا کہ احتیاط ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے سے ذرات اندر گلے میں جانے کا خدشہ ہے، لیکن وہ ذرات اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ اس کے اوپر شرعاً کوئی قدغن نہیں ہوتا۔ اور اگر کوئی شخص اس کا متبادل استعمال کر لے، وہ لے لے ماؤتھ واش، ماؤتھ واش کے ذرات نہیں ہوتے، اس کو منہ میں تھوڑا سا گلائے اور پھر اس کے بعد وہ جناب اچھی طرح برش کو استعمال کرے، مسواک استعمال کرے، پھر وہ سارا لیکوڈ باہر پھینک دے۔ اگر اس کی خوشبو بھی اندر جائے گی تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور اس کا جو ذائقہ ہے وہ نہیں جانے دینا، باقی سارا استعمال کی اجازت ہے۔ جی پیارے بھائی، اگر آپ کی اجازت ہو جی 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 سر، ٹوتھ پیسٹ کا ذائقہ گلے میں نہیں ہوتا، ذائقہ زبان پہ ہوتا ہے۔ جیسے زبان پہ پڑے گا ذائقہ آپ کو محسوس ہو جاتا ہے، اس لیے یہ کیسے کہہ سکتے ہیں اندر جانے کا تو بعد جیسی زبان پہ آپ چیز رکھیں گے اسی وقت آپ کو ٹیسٹ آ جائے گا۔ ٹیسٹ آ گیا تو پھر تو ٹیسٹ آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ شرعی طور پر پوری اجازت ہے ان خواتین کے لیے جن کے گھروں میں ان کے شوہر سخت مزاج ہیں، تو سخت مزاج ہیں، ان کو اجازت ہے، بچوں کے لیے جنہوں نے روٹی پکانی ہے ان کے لیے اجازت ہے سارا زبان کے اوپر رکھ کے ٹیسٹ کر کے پھر اس کو ویسٹ کر دیں، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزہ تب ٹوٹتا ہے جب حلق سے چیز اترتی ہے، ٹھیک ہے؟ روزہ تب ٹوٹتا ہے، غور سے سن لیں، روزہ تب ٹوٹتا ہے جب شے حلق سے نیچے اترتی ہے۔ پھر جب دوسرا بندہ اسموکنگ کر رہا ہے تو آپ پاس بیٹھ کے آپ ایسے کرتے ہیں، حلق سے دھواں اندر چلا جاتا ہے، نہیں اسمیل بھی جاتی ہے۔ اسمیل کے جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، جب دھواں حلق سے جائے گا تو پھر روزہ ٹوٹے گا۔ میسیج میں قرآنی آیات بھیجنا اور ڈیلیٹ کرنے کو قیامت کی نشانی کہا جاتا ہے، اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ نہیں بھائی، میسیج کو ڈیلیٹ کر دینا کچھ نہیں ہوتا اس سے، میں نے اس کے بارے میں ایسے کوئی شرعی حکم پڑھا نہیں ہے، اور کسی مفتی صاحب سے اس کے بارے میں رائے کر لیتے ہیں، وہ جو بات ارشاد فرمائیں گے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیں۔ جو مرزائی کسی مرزے کے گھر میں پیدا ہوا اور شروع سے مرزائیت میں پرورش پائی، کیا صرف وہ کافر ہے یا واجب القتل ہے؟ کیا علماء اس کو ایک بار تبلیغ کر سکتے ہیں؟ میں 10 بار کر سکتا ہوں اس کو۔ یہ مرزا صاحب کا کلپ ہے، اس کے اوپر مرزا صاحب کے اس کے اوپر کلپ ہے، آپ نے سنا نہیں سنا؟ میں نے سنا ہوا ہے، کیونکہ اب جب ہم نے معاشرے کے ساتھ چلنا ہے تو پھر ہمیں برائی کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ برائی اصل میں ہے کیا، تبھی تو ہم برائی کا توڑ بتا سکتے۔ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ جو دیوبندیوں کے گھر میں پیدا ہوا، جو دیوبندیوں کے گھر میں، یہ جتنے بڑے بڑے دیوبندیوں کے عالم ہیں یہ سب دیوبندیوں کے گھر میں پیدا ہوئے، وہابیوں کے بڑے بڑے عالم وہابیوں کے گھر میں پیدا ہوئے، اور بریلویوں کے بڑے عالم بریلویوں کے گھر میں پیدا ہوئے۔
تو کسی نے اپنا مذہب چینج نہیں کیا، کوئی بریلوی سے دیوبندی نہیں ہوا، کوئی دیوبندی سے وابی نہیں ہوا، کوئی وابی سے شیعہ نہیں، سب اپنے مذہب پہ رہے، اس لیے کہ ابا جی دیوبندی تھے، ابا جی شیعہ تھے، ابا جی وابی تھے، ابا جی سنی تھے، اس لیے آگے اولادیں بھی اس کے اوپر. تو اسی طرح مرزائیوں کی اولادیں بھی اپنے باپ کے مرزئی ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر چلی، اور اس کے اوپر انہوں نے کہا کیونکہ وہ مرزئی ہیں تو بیٹے بھی مرزئی ہیں، اس لیے نسلی طور پر وہ اپنے باپ کے مذہب پہ ہیں. اور پھر آگے اس نے بہت کچھ اپنی لغویات کی. وہ تو مرزئیوں کو بھی کافر نہیں کہتا، مرزئیوں کو بھی اگر کسی نے یہ سوال کیا نا اس سے کہ مرزئی زیادہ برے کافر ہیں یا یہودی زیادہ برے، وہ کیٹیگری بنا دیتا پھر بلیور اور نان بلیور کی. ایک بہت بڑے شیخ بھی بلیور اور نان بلیور کے معاملے میں ختم ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں بلیور یہ ہوتا ہے، نان بلیور یہ ہوتا ہے، اور پھر وہ اس میں اپنے لیے مارجن نکال لیتے ہیں. نبی یہ مشکات میرے پاس پڑھی ہوئی ہے، میں آپ کو کل اس حدیث پڑھ کے سنا دوں گا. اس وقت میرے ذہن میں اس کا نمبر نہیں ہے، وگرنہ میں ابھی پڑھ کے کتاب الاعتصام باب الاعتصام بالکتاب و سنت کی حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میرے آنے کے بعد نہ اب کوئی جو مجھ کو نہیں مانے گا، میرے آنے کے بعد جو مجھ کو نہیں مانے گا وہ جنت میں کسی صورت میں نہیں جا سکتا. دروازہ بند ہو گیا. کوئی یہ کہے کہ میں عیسائی ہوں، میں یہودی ہوں، میں فلاں ہوں، تو میں اپنے مذہب کے اوپر عمل کر کے جنت پہ چلا جاؤں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے آنے کے بعد جس نے میرا انکار کیا وہ جنت میں نہیں جا سکتا. اس کا مطلب اور معنی یہ ہے کہ اگر کوئی عیسائی ہے تو اس کے لیے لازم ہے جس طرح ہم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے ہیں وہ بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی مانے. اگرچہ وہ حضور کی شریعت کو نہیں مانتا اور کام اپنی شریعت کے اوپر کرتا، لیکن اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی ماننا پڑے گا، پھر وہ اہل کتاب کے اندر صحیح معنوں میں شمار ہو سکتا. تو جو مرزائیوں کے گھر میں پیدا ہوا اس نے مرزائیوں میں پرورش پائی تو وہ کافر ہے یا واجب القتل ہے. مرزئی سارے ہی مرتد کے زمرے میں آتے ہیں، اور مرتد وہ ہوتا ہے جس نے دین بدلا ہوتا ہے، تو اس کے لیے شریعت مطہرہ نے سزا واجب القتل رکھی ہوئی. ہم نہیں کر سکتے پیارے بھائی. ہمارے ملک پاکستان میں ایک آئین ہے، آئین کے آرٹیکلز بنے ہوئے ہیں، اور کسی شخص کو خود قانون ہاتھ میں لینے کی ماورائے عدالت کرنے کی کوئی اجازت، ماورائے عدالت ہوتا ہی ہمیشہ حکمرانوں کی غلطی سے ہے. صحابہ کے دور میں جو ہوا اس کا میں ذکر نہیں کر رہا، وہ ماورائے عدالت عشق و محبت کی سربلندی کی وجہ سے تھا کہ کسی نے برداشت نہیں کیا کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بات کرے، اور انہوں نے سر اتار دی اور انہوں نے پیٹ پھاڑ دی اور بہت کچھ کیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خون ضائع کر دیے. آج کے دور میں ماورائے عدالت کوئی شے نہیں ہے. ماورائے عدالت کا مطلب سیدھا سیدھا پھانسی ہے. انسان قانون کے مطابق چلے، اور قانون کا تقاضا یہ ہے کہ ریاست یہ کام خود کرے. جو شخص کریں گفتگو، جو شخص اس جرم کا شکار ہو، وہ یہ جرم کرے اہانت سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو گورنمنٹ آف پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ اس کو سزا دے. کس کی ذمہ داری ہے؟ گورنمنٹ آف پاکستان. گورنمنٹ آف اسلام نے مرتدین کو سزا دی. حضرت ابو بکر صدیق کی قیادت میں حاکم تھے، تو آپ نے یمامہ کے مسلمہ کذاب کے خلاف جہاد کیا. پوری تاریخ پڑھ کے دیکھیں، حاکم کرتا ہے یہ سارا کچھ. جب حاکم نہیں کرتے پھر لوگوں کا ایمان کا جو پیمانہ ہے وہ لبریز ہو جاتا ہے، تو پھر غازی علم الدین شہید اور غازی ملک ممتاز حسین قادری جیسے لوگ پیدا ہو جاتے. اگر حکومت خود ہی کر دے تو کسی کو ضرورت نہیں ایسا کرنے کی. دوران درس قرآن مجید احادیث مبارک تسبیح پڑھنا بالکل نہیں پڑھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، کسی انسان کے سینے میں ہم نے دو دل نہیں رکھے کہ ایک دل کان کے ساتھ وابستہ ہے اور درس سن رہا ہے، اور دوسرا دل تسبیح پڑھ رہا. یا تسبیح پڑھ لے یا درس سن لے، اور دونوں کا جب موازنہ کیا جائے گا تو درس سننا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس سے انسان کی فقاہت میں اضافہ ہوتا ہے. فجر کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد وقت نوافل پڑھ سکتے ہیں. فجر کی نماز کے بعد نوافل نہیں پڑھنے چاہیے. اس کے بعد نوافل شروع ہوتے ہیں نماز اشراق کے بعد، اور عشاء کی نماز کے بعد سے لے کے فجر تک جتنے مرضی نوافل پڑھیں.
اسلام میں جہیز کا کیا تصور ہے؟ کوئی تصور نہیں ہے. جہیز پروڈکٹ ہے لڑکے والوں کی. جنہوں نے بھی کوئی سامان دیا انہوں نے اپنی خوشی اور رضا کے لیے دیا. ہم جب جہیز کا کانسیپٹ بیان کرتے ہیں تو ہمارے ہاں ہم کیونکہ ہندوستان کے ساتھ بڑا عرصہ رہے ہوئے ہیں, وہاں ہندوؤں کے اندر یہ رواج ہوتا تھا کہ اپنی بیٹی کو شادی کے وقت جائیداد میں سے حصہ دے دیتے تھے. وہی اس کا جہیز ہوتا تھا, وہی حصہ ہوتا تھا. اور جب اس کا شوہر مر جاتا, اب وہ پیچھے تو جا نہیں سکتی تھی, تو وہاں یہ غلط رسمیں ہوتی تھی. اور پوری دنیا کی تاریخ میں آپ پڑھ کے دیکھیں کہ جن جہالت کے زمانے سے عورتیں گزر کے آئی ہیں, پھر یہ کہتی ہیں ہمارا جسم ہماری مرضی. ان کو کہیں پڑھے تو صحیح زمانہ جاہلیت کے لوگوں کا ذکر. جن عورتوں کے شوہر فوت ہوتے ان کے ناک کاٹ دیے جاتے تھے, جن عورتوں کے شوہر فوت ہوتے ان کے کان کاٹ دیے جاتے تھے. اور میں نے ہسٹری میں یہ دیکھا ہے کہ جن عورتوں کے شوہر فوت ہوئے ان کی 3 انگلیاں کاٹ دی گئی, تاکہ یہ ان کی نشانی رہے کہ یہ وہ کمزات عورتیں ہیں جن کی وجہ سے ان کے شوہر مر گئی. ہاں, وہ جلا بھی دیتے تھے, مرد کے ساتھ عورت کو بھی جلا دیتے تھے کہ بھئی تیرا قسم مار گیا اب تو بھی مر جا. تو اسلام نے عورت کو عزت دی اور اس کو کہا کہ تو پہلے نکاح ختم کر, عدت گزار, پھر تو اپنی زندگی جس کے ساتھ مرضی دوبارہ شروع کر لے. پھر یہ کوئی کہے کہ میرا جسم میری مرضی, تو اس کو غور کرنا چاہیے. تو اسلام میں جو کنسیپٹ ہے جہیز کا, اب اس کے لیے بھی ہمیں گراؤنڈ بنانی پڑے گی, لوگوں کی ذہن سازی کرنی پڑے گی. اگر کوئی مذہبی بندہ اپنی بیٹی کو جہیز نہیں دیتا تو وہ جس گھر میں جائے گی, کیا اس نے اپنی بیٹی کی شادی وہاں پہ کی کہ وہ گھر بھی مذہبی تھا؟ ان کا نظریہ بھی یہی تھا کہ بیٹیاں جہیز نہ لے کے آئیں. اگر وہاں ایسے ہی صورتحال نہیں تھی اور بیٹی کو جہیز نہیں دے گا, وہاں کی باوجیں, وہاں کی عورتیں, وہاں کی بڑی اور چھوٹی ہر بات پہ تانا ماریں گی, تیرے پیو نے تن کی دے کے بھیجا. تو وہاں ہر لمحے کی اذیت ہے. جو مذہبی گھرانہ ہے وہ بھی مجبور ہے اپنی بیٹیوں کو جہیز دینے پہ, تاکہ ان کی بیٹیاں سسرالوں میں عزت کی زندگی گزار سکیں. پہلے ذہن سازی کرے معاشرے کی. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو اسلام کا کلچر سمجھایا ہے وہ ذہن سازی کی وجہ سے. آپ نے حضرت معاذ بن جبل کو فرمایا کہ جب آپ یمن چلے جائیں, گورنر وہاں کا بنا کے بھیجا, تو فرمایا اسلام مسلط نہیں کرنا, اسلام آہستہ آہستہ کر کے نافذ کرنا. پہلے ایک بات سمجھاؤ, نماز کا کہو, جب نماز پڑھنے لگ جائے پھر زکوٰۃ کا کہو, آہستہ آہستہ کر. تو پہلے معاشرے کا ذہن بنائیں کہ جناب بیٹیوں سے جہیز نہیں لینا. آپ کی بیٹیاں ہیں تو دینا نہیں, بیٹے ہیں تو لینا نہیں. جب دونوں طرف کا ذہن بن جائے گا, پھر آپ بیٹی کو جہیز نہیں دیں گے تو آگے والے گھر میں جا کے اس کو تکلیف نہیں ہوگی. وگرنہ اگر آگے والے گھر کا ذہن بنا نہیں ہوا اور آپ اس کو ضرورت کا سامان نہیں دیں گے تو وہ بار بار تانے ماریں گے, کیونکہ تیری ماں دیتا کی, تو کوئی نس کے آئی سے ہے, تو کوئی یہ کتا سی, تو 100 باتیں سننی پڑتی. اس لیے ماں باپ تکلیف کی وجہ سے اپنی بیٹی کو یہ سارا ساز و سامان دیتے. اگر روزے کی حالت میں منہ بھر کے کیا آ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا, کی جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا. اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو ایک ہی وقت میں 2 بار طلاق دے دیتا ہے, پھر 4.5 ماہ بعد 1 بار طلاق دے دیتا, اس صورت میں نکاح کا سٹیٹس کیا رہ جاتا ہے؟ سنیں جی, بڑی غور سے, بڑا اہم مسئلہ ہے. اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو 2 طلاقیں اکٹھی دے دیتا اور پھر 4.5 ماہ کے بعد, یہ تو ایسے ہی انہوں نے لکھ دی ہے, اصل میں کنڈیشن رہتے ہیں 3 عذر. اس کے دوران اس نے اگر رجوع نہیں کیا تو تیسری طلاق کی ضرورت نہیں پڑے گی, نکاح ویسے ہی ختم ہو جائے. اور اگر اس نے رجوع کر لیا اور پھر 4.5 ماہ کے بعد طلاق دے دی یا 3 عذروں کے بعد طلاق دے دی تو پھر 3 طلاقیں ویلڈ ہو جائیں گی اور اس کے بعد ان کا آپس میں تعلق ختم ہو جائے گا. شادی میں بارات کا لڑکی کے گھر کھانا کھانا ناجائز ہے. شادی میں بارات کا لڑکی کے گھر کھانا کھانا جائز, بارات پہ جاتے ہیں لوگ, لڑکی کی طرف بوجھ جو ڈالتے ہیں, کھانا کوئی نہیں, کوئی ناجائز نہیں. احساس اور شے ہے, کھانا کھانا ناجائز نہیں ہے. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادیوں کی شادیاں کی, آپ نے کھانے کھلائے. آپ نے جب خود شادیاں کی, آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ولیمے میں بھی کھانے کھلائے, بارات میں بھی کھانے کھلائے. تو اس میں کوئی عذر نہیں ہے. اگر آپ صاحب استطاعت ہیں تو آپ کھانا کھلا سکتے ہیں, اور اگر آپ صاحب استطاعت نہیں ہیں تو آپ جو لڑکے والے ہیں ان کو خود لڑکی والوں کا احساس کرنا چاہیے. کھانا ناجائز نہیں ہے. جی جی کر لیں. نہیں, اس میں سوال میں, سوال کے بعد. اگر عورت امید سے ہو تو طلاق دینے, جی عورت کسی بھی کیفیت میں ہو, جس مرضی کیفیت میں ہو, طلاق دیں تو طلاق ہو جاتی ہے.
ایک پیارے بھائی ہیں کہ دبئی سے، ایک باپ کے 4 بیٹے ہیں، تو ایک بیٹا وصال کر گیا، تو وصال شدہ بیٹے کی اولاد کو وراثت میں حصہ ملے گا کہ نہیں؟ یہ بڑا پھیلا ہوا مسئلہ ہے، اس کو میں آج بخاری میں رکھ لیتا ہوں، کل اس کو سمجھاؤں گا پورے وقت کے اندر، تاکہ لوگوں کو مسئلہ صحیح سمجھ لگے۔ اگر ایک شخص کا روزہ فاسد ہو جائے اور اس نے اس کا کفارہ ادا کرنا ہو اور وہ اس سے پہلے مر جائے تو اس کا کیا ہوگا؟ تو پھر وہ اگر اس کے پیچھے والوں کو پتہ ہے تو اس کی طرف سے کفارہ ادا کر دیں۔ بابا جی کی کسی بھی قسم کی برکت کا اظہار کریں، ہیں؟ اچھا، کرامت کا اظہار کریں تو یہ ہماری خوشی۔ ہاں، اگر آپ ایسے لوگوں میں بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کے ہم خیال ہم فکر ہے، جتنی مرضی کرامتیں سنیں، اور اگر آپ ایسے لوگوں میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو کرامت کے منکر ہیں، جو معجزات کے بھی منکر ہیں، تو پھر وہاں احتیاط کریں، ایسی خام خواہ آپ کو پریشانی کا سامنا کریں۔ اچھا، میں بتاؤں، بابا جی کی سب سے بڑی کرامت یہ تھی کہ آپ نے ساری زندگی حضور پاک کی شریعت کے مطابق گزاری ہے، ساری زندگی۔ اگر آپ نے کبھی علالت میں، وہ بیٹھے ہوئے بندے خرم صاحب، یہ میں بیٹھا ہوں، اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں عاطف صاحب، اور جتنے ہمارے حلقہ احباب کے بندے، انہوں نے علالت میں بابا جی کی خدمت کی، انہوں نے سفید میں بابا جی کے ساتھ وقت گزارا۔ ہر بندہ اپنی جگہ جانتا ہے کہ بابا جی کی ساری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق۔ علالت میں بھی آپ نے، کسی نے بھی آپ کو کھانا کھلایا نا، تو آپ نے کہا پہلے میرے ہاتھ دھلاؤ، کیونکہ شریعت مطالعہ میں ہے کہ جب کھانا کھانا ہے تو کھانا کھانے والا ہاتھ دھوئے۔ آپ نے ہاتھ دھو کے کھانا کھایا۔ اس طرح کی ساری زندگی آپ کی کرامت سے بھری ہوئی ہے۔ اس کے لیے بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب، 2 اس کے نام ہیں، ایک بڑا ٹائٹل ہے، اس کا نام ہے منیر الاسلام، اور المعروف روشن منیر، المعروف، وہ انشاءاللہ ہم اس کو لے آئیں گے بابا جی کے عرس پہ 18 جولائی پہ، اس کی کمپوزنگ وغیرہ چل رہی ہے، اور اس میں نے جو لاسٹ ڈیٹ رکھی ہوئی تھی، جس سے میں نے اپنے پیر بھائیوں کو اطلاع دی تھی کہ 30 اپریل تک میں نے مضمون لینے ہیں، اس کے بعد پھر ہم نے اس کو کیلکولیٹ کر کے اور پھر ہم نے اس کی ترتیب لگانی ہے۔ مدت ختم ہو گئی، جنہوں نے دینے تھے مضمون دے دیے، اب ہم نے اس کو اکٹھا کرنا ہے۔ وہ تقریباً 350 صفحات کے ادھر مضمون تیار پڑا ہوا، اس کو کچھ اس میں جو اضافہ کرنا ہے اور ترتیب لگانی ہے، وہ انشاءاللہ 18 جولائی کو کتاب لوگوں کے پاس، اس میں بابا جی کی ساری شریعت مطہرہ کے مطابق گزری ہوئی زندگی کا سارا مواد انشاءاللہ اس کے پاس ہو۔ نماز تراویح میں جو وطر پڑھائے جاتے ہیں وہ واجب ہیں یا سنت ہے؟ وطر واجب ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا اللہ، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری پیاری احادیث کو ہم سن رہے ہیں، اور اس سے بڑے پیارے پیارے مضمون بھی سن رہے ہیں۔ یا اللہ، ہمیں استقامت عطا فرما، شریروں کے شر سے محفوظ فرما، شریروں کی شرارت سے محفوظ فرما۔ یا اللہ، ہر قسم کی راستے میں آنے والی رکاوٹ کو ختم فرما، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے صحیح معنوں میں تبلیغ عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مجھے دین اسلام سے پیار ہے، مجھے دین اسلام سے پیار ہے، مجھے دین اسلام سے پیار ہے، مجھے